بیرون ملک جانا چاہتے ہیں مگر رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بیرون ملک جانے کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، قرآن کریم کی صرف ایک سورہ مبارکہ کا ہی عمل کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، ایک بار آزما لیں، ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ بیرون ملک جانے والوں کے لیے ہے۔ بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، یا امیگریشن کا مسئلہ ہے، یا پھر نمبرز کا مسئلہ ہے، نمبر کم آ جاتے ہیں، انٹرویوز میں پاس نہیں ہو رہے، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے بیرون ملک جانے کے لیے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ صرف ایک بار آزما کر دیکھ لیں، قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ آپ کے کام میں جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے، جو بھی بندش ہے، وہ ختم ہو جائے گی، بندش ختم ہو جائے گی، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بیرون ملک جانے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کے راستے ہموار ہو جائیں گے، آنے والی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، اس چیز کو غور سے سنا کریں، طریقہ سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ یا عمل کیا کریں۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ وظیفہ غور سے سن لیں، سمجھ لیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ لٹک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کام نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو، بلکہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ سورہ اخلاص کی تعداد بنتی ہے 313 مرتبہ۔ اگر آپ تعداد کے حساب سے 313 مرتبہ کسی ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اور اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر عشاء کے بعد پڑھیں۔ 3 ٹائم ہے، بعد از نماز فجر، بعد از نماز عصر، یا پھر بعد از نماز عشاء، ایک مجلس میں 313 مرتبہ۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، باوضو حالت میں چلتے پھرتے، یہ سورہ مبارکہ، سورہ اخلاص چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، ہر بندے کو حفظ ہے، یاد ہے۔ باوضو حالت میں چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، پھر 313 مرتبہ والی تعداد نہیں، پھر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں، چند دن یہ عمل کر لیں، آپ کے کام میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی کریں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، صرف اتنا ہی، 2 اسم، یا حیو یا قیوم۔ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیں، چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کی جو تعداد بتائی ہے 313 مرتبہ، اس کو ایک مجلس میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد، یا پھر عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر آپ ایک مجلس میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر سورہ اخلاص کو بغیر تعداد کے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں، چند دن یہ عمل کر لیں، ہر رکاوٹ کا خاتمہ، آپ کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا، ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ بہت آسان عمل ہے، وظیفے کو غور سے سن کے، سمجھ کے پھر کیا کریں۔ میں آسان الفاظ میں وظیفہ بتاتا ہوں، بہت ہی مجرب عمل ہے، بارہا بار آزمایا ہوا ہے، اور بار بار یہ سوال آ رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ عمل آپ کو بتا دیا ہے کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آتی ہیں تو کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر
0300735199 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور جو وظیفہ میں نے بتایا بیرون ملک جاتے ہوئے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے سورہ اخلاص کا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ اپنی رکاوٹوں اور بندشوں کے خاتمے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔